جناب اسپیکر صاحب، دوسری مرتبہ صدر کے عہدے پر فائز ہونے والے محترم جناب آصف علی زرداری صاحب کے خطاب پر یہ جو پہلا پارلیمانی سال ہے ہمارا، اس پر بحث کا آغاز ہوا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب صدر نے اپنے خطاب میں ایک ویژن کا ذکر کیا ہے۔ میں اس بات کی بھی اجازت آپ سے اور اپنے پیپلز پارٹی کے ساتھیوں سے لوں گا کہ میری گفتگو میں جو کرٹیکل نکات آئیں، گزشتہ 15 سالوں سے جو سندھ میں گورننس رہی ہے اس سے متعلق، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس خطاب کو جو گزشتہ 15 سال جس طرح صوبے میں حکمرانی رہی اور جو وہاں کے حالات ہیں، کم از کم اس کی روشنی میں اس کا بھی جائزہ لے لیا جائے، تو اسے ایک پازیٹیو کرٹیسزم سمجھا جائے۔ میری گفتگو کو سننے کے بعد یہ قرارداد میرے حزب اقتدار کی بینچ سے پاس نہ ہو کہ فاروق ستار صاحب کو اپوزیشن کی بینچوں پہ بٹھا دیا جائے۔ میرے خیال میں نے پہلے یہ فور وارننگ اس لیے دے دی ہے کہ اگر ویژن کی بات کی تو اس طرح ہے نا کہ آسمانوں پہ نظر کر انجم و مہتاب دیکھ، آسمانوں پہ نظر کر انجم و مہتاب دیکھ، صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ۔ اب اگر ایک یونیفائنگ سمبل ہونے کی بات کی ہے فیڈریشن اور صوبوں کے درمیان، ریاست اور ریاستی اداروں کے درمیان ایک اشتراکیت کی بات کی ہے، تو پھر آئین کی وہ شکیں کہاں ہیں کہ جس میں لازمی طور پر مقامی منتخب اداروں کو، بلدیاتی اداروں کو اور تیسری سطح کی اہم ترین جمہوریت کو ریاست کا بھی ایک لازمی جز قرار دیا گیا ہے۔ آرٹیکل 7 میں پرنسپلز آف پالیسی کی بات کریں تو حکومت پر یہ بھی لازم کیا گیا ہے کہ اس میں ایک مؤثر، با اختیار، با وسیلہ، خود کفیل اور ایک آزاد، خود مختار بلدیاتی نظام اور مقامی حکومت کا قیام لازمی ہے۔ اگر اس پس منظر میں دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس خواب کی میں نے بات کی ہے، اگر محترم صدر مملکت کا تعلق میرے صوبے سے ہے تو میرا زیادہ حق ان پر بنتا ہے یہ بات کرنے کا کہ اگر ان کے صوبے کی گورننس ٹھیک نہیں ہوگی، گزشتہ 15 سالوں میں وہاں ایک بدترین حکمرانی اور ایک کرپٹ ترین حکمرانی کا دورہ رہا، وہاں جس طرح نوجوانوں کے حقوق سلب ہوئے، جس طرح جعلی ڈومیسائل پہ نوکریاں دی گئیں، کوٹا سسٹم جو کہ غیر آئینی ہے، 2013 میں اپنی موت آپ مر گیا، آئین میں کہیں پر اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی دھڑلے کے ساتھ اگر وہاں اشتہارات آتے ہیں اخبارات میں یا ویب سائٹ پر تو اس میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ سندھ دہی اور سندھ شہری۔ اگر ویژن کی بات کرنی ہے تو پھر یہ سندھ شہری اور سندھ دہی کا آج بھی فرق تمام انتظامی امور میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی اہم صوبائی حکومت ہے، بلوچستان میں بھی آپ کی حکومت ہے، اس مرتبہ آپ نے مرکز میں بھی حکومت کی ہے، لیکن آپ کا لٹمس ٹیسٹ صوبہ سندھ ہے۔ اگر صوبہ سندھ میں سندھ کے شہری کوٹے پر 3.5 لاکھ کراچی، حیدرآباد اور سکھر کے نوجوانوں کا حق مارا جائے اور یہ نوکریاں
جعلی ڈومیسائل والوں کو دی جائے جن کا میٹرک کراچی کا نہ ہو لیکن ڈومیسائل بنانا آسان ہو۔ میرے بچے نہ لاہور کا ڈومیسائل بنوا سکتے ہیں نہ لاڑکانہ کا ڈومیسائل بنا سکتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو اس ویژن کے سر کو ہاتھ اور پیر دیں گے اور اسے زمینی حقائق کے ساتھ جوڑیں گے۔ اسپیکر صاحب، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، میں وہاں سے جو گفتگو ہو رہی ہے اس پر بھی آؤں گا، لیکن یہ ویژن کی بات ہوئی، سب کو یونیفائی کرنے کی بات ہوئی، تو جو پولرائزیشن بڑی ہے، جس طرح اسٹریٹ کرائمز نے سر اٹھایا ہے، میرے بے گناہ معصوم نوجوان مزاحمت نہ کریں، موبائل ان کے چھینے جائیں، ان کے گاڑیاں چھینی جائیں، ان کے لیپ ٹاپس وہ ساتھ لے جا رہے ہوں، کارپوریٹ سیکٹر میں کام کریں وہ چھینے جائیں، میری بہنوں کے پرس چھینے جائیں، اور وہاں جو نوجوان کھڑا ہو اسے بغیر مزاحمت کے شوٹ کر دیا جائے، تو میرے خیال میں یہ کراچی کا المیہ نہیں، یہ قومی سانحہ اور قومی المیہ ہے۔ اس پر اس ایوان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت کو جو انہوں نے خطاب کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ انویسٹنگ ان پیپل، کراچی جو 4000 ارب روپے کا ٹیکس دیتا ہے اسے مرکز سے 40 ارب کی خیرات ملے اور صوبے سے 20 ارب کی خیرات ملے، اور پھر بھی اس کراچی سے یہ کہا جائے کہ وہ کراچی چلے تو پورا ملک چلے، کراچی چلے تو اسلام آباد چلے، کراچی چلے تو راول پنڈی چلے، اور اسی کراچی کو ایک بوٹی کے لیے پورے بکرے کو کاٹ دیا جائے، سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو روزانہ ذبح کیا جائے، دودھ دینے والی گائے کو روزانہ ذبح کیا جائے، اور پورے خطاب میں جہاں اکانومک ریفارمز کی بات ہوئی، انویسٹمنٹ سرمایہ کاری لوگوں میں کرنی اس کی بات ہوئی، اور اسی طریقے سے انکلوسیو گروتھ کی بات ہوئی، تو فیڈریشن میں تمام وفاقی اکائیوں کے درمیان تو یقیناً آپ یہ کوشش کریں کہ ایک انکلوسیو گروتھ ہو، معاشرے کے تمام طبقات کو، جو غریب ہیں، جو ڈیسٹیٹیوٹ ہیں، جو پاورٹی لائن سے نیچے لوگ جا رہے ہیں۔ آپ 9 ملین کا دعویٰ کرتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کہ 9 ملین لوگوں تک اس کا دائرہ وسیع ہو گیا، اس کے باوجود بھی 2.5 کروڑ لوگ پورے ملک میں غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں۔ تو بتائیں کہ جو BISP کا ایفیکٹ تھا وہ پازیٹیو رہا یا BISP نے لوگوں کو ایک آزاد معاشی فضا میں نہیں بلکہ انہیں انحصار ان کا پیدا کر دیا کہ BISP پر وہ ڈیپینڈ کریں، انہیں ڈیپینڈنٹ بنا دیا، انہیں آزاد شہری نہیں رہنے دیا۔ میں نے روبینہ صاحبہ سے ایئرپورٹ پہ گزارش کی کہ یہ BISP کو خدا کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں نہیں، بے نظیر انکم جنریشن پروگرام میں کنورٹ کریں۔ یہ ہم لوگوں کو اگر بھکاری بنائیں گے، انہیں ڈیپینڈنٹ بنائیں گے، اور پھر جو ہمارے جو کراچی میں وہ دسترخوان پر دسترخوان لگ رہے ہیں، تو اس کے بعد تو لوگوں کے پاس ایک مسئلہ رہ جائے گا کہ کہیں نہ کہیں سے ایک اسلحہ حاصل کریں، کھانا مفت مل رہا ہے، BISP پروگرام سے مہینے کے پیسے بھی مل رہے ہیں، باقی فارغ وقت میں یہ تجربہ کر لیا جائے اور اسٹریٹ کرائم میں داخل ہو جایا جائے۔ یہ ٹرینڈ ہیں، ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسپیکر صاحب، میرا یہ کہنا ہے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے، آپ تو ترجیحات طے کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیں کسی بھی قومی ایجنڈے میں کراچی کو ترجیح پر رکھے بغیر، چاہے وہ معاشرتی اصلاحات ہوں، چاہے وہ چارٹر آف اکانومی ہو، چاہے وہ معاشی اصلاحات ہوں، چاہے وہ سیاسی اصلاحات ہوں، آپ یہ کر ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے اگر اس ویژن پر جو صدر کے خطاب میں جس کا ذکر ہے، اگر اس کا آغاز
MQM पाकिस्तान के इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से नहीं होता। जो नुस्खा कीमिया है, जो आज का सहीफा है, panacea of all the chronic ailments that afflict the body politic of Pakistan, that afflict the body social development of Pakistan, that afflict the body politics of Pakistan and economy of Pakistan, अगर आप ये नहीं करेंगे तो स्पीकर साहब मुझे बताइए कि आप कह रहे हैं परिंदों को क्या परवास करें। परिंदा तो जब परवास करेगा जब उसके परों को खोला जाएगा, वो तो वरना आसमान को तकता रहेगा। तो परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है। परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है। अरे ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो परों को खोले बगैर ये कैसे मुमकिन है। कराची कैन टेक पाकिस्तान, Karachi and province of Sindh into not 22nd century, into 23rd century, not into 21st century, 23rd century, अगर परों को खोल दिया जाए, ये पाबंदियां ख़त्म कर दी जाएं, जमादारों पर वज़ीर आला हाउस से हुक्म ना चलाया जाए। जो कुंडी मैंने गटर साफ करता है वो वज़ीर आला के ताबे ना हो। वो इख्तियारात जो पूरी दुनिया में चाहे तरक्की याफ्ता ममालिक हों, चाहे तरक्की पजीर ममालिक हों, साउथ कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, इवन चाइना, जहाँ वन पार्टी रूल है, वहाँ बल्दियाती निज़ाम ऑटोनमस है, खुद मुख्तार है, बाइख्तियार है, बावसीला है, उनके अपने टैक्सेस हैं और जो ग्रांट है वफाक से डायरेक्ट मिलती है, वो मुख्तलिफ सूबों से होकर नहीं आती। तो हमारे इस बिल में भी ये जिक्र है स्पीकर साहब कि वो इख्तियारात हमने लिस्ट दी है कि कचरा उठाना, गटर निकासी आपका मसला हो, इसी तरीके से अगर ट्रांसपोर्टेशन का मसला हो और पानी का मसला हो, ये सारे मसाइल मकामी बदकिस्मती से ये सारे के सारे उमूर, इनके इख्तियारात, इनके वसाइल, ये बिल्डिंग कंट्रोल, तामीरात, मास्टर प्लान, ये सब का सब सूबे के पास है। 18वीं तरमीम में इख्तियारात भी लें और जो बल्दियात के पास इख्तियारात थे मकामी हुकूमत के पास वो भी वापस ले लें, तो सूबे अनविल्डी हो जाते हैं, अनमैनेजेबल हो जाते हैं। ये हैं बेड़ियाँ जो इस विजन के इम्प्लीमेंटेशन के रास्ते में रुकावट हैं। स्पीकर साहब, मेरा ये कहना है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों, उनके विजन के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन तो मोहतरमा का अपना ये ड्रीम था। कमाल असफर गवर्नर थे, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने इन्हें महज इदारे नहीं रखा था, ये कहा था डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है। NFC से अगर मरकज़ को पैसे मिलते हैं, नेशनल फाइनेंस कमीशन से सूबों को अगर पैसे मिलते हैं, तो इसमें क्या हर्ज है कि वो 130 ज़िले और शहर जो जमूद का शिकार हैं, जो तरक्की करना चाहते हैं, जो अपने पैरों को खोलकर उड़ना चाहते हैं, जो पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं, नौजवानों को बरसरे रोज़गार करना चाहते हैं, बेरोज़गारी का ख़ात्मा करना चाहते हैं, इन्फ्लेशन जो कीमतें बढ़ी हैं, हमारे पास आसान तरीका है कि तेल की कीमत बढ़ा दें, गैस की कीमतें बढ़ा दें, बिजली की कीमत बढ़ा दें। ये ईजी पैसा है। आप बल्दियात को इख्तियार दें, मकामी हुकूमत को इख्तियार दें, उन्हें सरमायाकारी का इख्तियार दें, छोटे बिजनेस कारोबार को फ़रोग़ करने का, घरेलू सनतों का, स्कूलों का। मुझे बताएं, एक वज़ीर आला सूबा सिंध का 50,000 स्कूल, एक वज़ीर तालीम 50,000 स्कूल को 5 सालों में कैसे ठीक कर सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है यार। लाड़काना के 3,000 स्कूल लाड़काना को दें, नवाबशाह के 2,000 स्कूल नवाबशाह को दें, हैदराबाद के 8,000 स्कूल हैदराबाद को दें, कराची के 25,000 कराची को देकर उसके 7 अजला के जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं उन्हें वो स्कूल दे दें। आप देखें कैसे वो स्कूल जो है वो एक बेहतरीन और आज के दौर का प्रोडक्ट आपको नहीं देते। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। स्पीकर साहब, एक ये उमूमी तौर पर जायज़ा लें तो ये बहुत हमारे जो रुकावटें हैं उसको दूर करने का विजन दे रहा है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो रुकावटें हैं
اگر وہ دور نہیں ہوں گی تو جابس کیسے پروڈیوس ہوں گے, قیمتیں کیسے کم ہوں گی, ٹیکس نیٹ کیسے بڑھے گا. آپ مجھے بتائیں, آئٹم نمبر 7 on the federal legislative list says that all taxable income must be taxed except for agriculture. میں کہتا ہوں زمینداروں, کسانوں, چھوٹے ہاریوں ان پر ٹیکس نہ لگائیں, لیکن جو بڑے وڈیرے جاگیردار بڑے زمیندار ہیں جن کی آمدنی 50 لاکھ سے زیادہ ہے, ہم سیلریڈ کلاس تنخواہ دار طبقہ, ایک بس بند ہے, 100 مسافر ہیں, دو مسافر دھکا لگا رہے ہیں, کیسے چلے گی یہ بس؟ وہ ریڈیکل ریفارمز کہاں ہیں؟ دیکھیں, اگر یہ وہی ہے نا کہ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب, میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب, اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے, وہی نسخہ ہے. میں نہیں اٹ از ہاں, if you add something to لونڈا then that shall be expungable. یہاں پر صرف لونڈے کی بات ہوئی ہے. ادب کا لفظ ہے بھائی, ادب شعر میں استعمال ہو. ہاں اچھا, اب آپ آئیں کہ صوبے اور مرکز کے درمیان تو بات ہو رہی ہے اختیارات کی تقسیم کی, اقتدار کی تقسیم کی, وسائل کی تقسیم کی. تو پھر آرٹیکل 7 کی مقامی حکومتیں, بلدیاتی ادارے کہاں ہیں, شہری ضلعی حکومتیں کہاں ہیں؟ اسپیکر صاحب, 130 ضلعوں شہروں کو ان کے پر کھول کے, ان کے پیروں کی بیڑیاں نکال کے NFC براہ راست ان کو فنڈ دیں, انہیں صوبے کا محتاج نہ بنائیں. ایک اور کانفلکٹ ہم پیدا کر رہے ہیں, ہم کانفلکٹ پر کانفلکٹ پیدا کر رہے ہیں. ہم اسٹیٹس کو قائم رکھ کے, اصل ہمارا مسئلہ اسٹیٹس کو ہے, ایڈہاکزم ہے. اس سے اگر ہم باہر نہیں نکلیں گے تو یہ ساری جماعتوں کی باریاں لگیں گی, پیپلز پارٹی, PMLN اور PTI. پہلے 2 پارٹیوں کی باریاں آتی تھیں, اب 3 پارٹیوں کی باریاں آئیں گی. آج جو جیل میں ہے کل وہ حکومت میں ہوگا, جو آج حکومت میں ہے کل وہ جیل میں ہے. 70 سالوں سے 75 سالوں سے پاکستان میں یہی ہو رہا ہے. اس ویشیس سائیکل کو بریک کرنا ہے. تو علی محمد کو تو اب سمجھ میں آئی یہ بات. ہم تو اس وقت بھی پارلیمان میں کہتے تھے کہ میں آج اگر زد پہ ہوں تو خوشگما نہ ہو, میں آج اگر زد پہ ہوں تو خوشگما نہ ہو, چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں. تو اس وقت میری بات سمجھ میں نہیں آئی تھی. آج خود جب اس کے سامنے آئے سونامی کے, تو آج پتہ چلا کہ پاکستان 77 سالوں سے کیسے چل رہا ہے. تو بھائی, الیکشن لڑنے سے پہلے فیصلہ کریں. ہر حکومت کو الیکشن لڑنے کے چند ماہ بعد یا 1 سال بعد کوئی نہ کوئی مسئلہ آئے گا. وہ کہتے ہیں نا, ہوا کے دوش پر رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم, جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایت ہے کیسی. جو چراغ جمہوریت کا جل رہا ہے وہ تو ہوا کے دوش پر جل رہا ہے, آپ جلا ہی وہاں پر رہیں, اس کی پروٹیکشن کا کوئی بندوبست ہی نہیں ہے. پھر آپ کو اس بات کی معافی مانگنی چاہیے. آپ کے چیئرمین, آپ کے جو وزیر اعظم, وہ 4 سال تک یہ تسبیح پڑھتے رہے. کس کو سنا رہے تھے؟ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے. یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب سروینٹ ہیں. اگر وہ سب سروینٹ ہیں تو بھائی آپ کیسے یہ دعویٰ کریں؟ آپ کس کو سنا رہے ہیں؟ آپ اپوزیشن کو یہ سمجھا رہے ہیں تمہاری کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی, تمہارا کوئی لانگ مارچ کامیاب نہیں ہوگا, کیونکہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں. آپ کو یہ دعویٰ کر رہے ہیں, معافی مانگنی چاہیے ان سارے دعووں کی, کہ جس میں آپ, یعنی اس کا مطلب اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہے تو صحیح ہے, میرے مخالف کے ساتھ ہے تو غلط ہے. یہ فیصلہ کرنا ہے. اور آج اگر آپ کہہ رہے ہیں کل حکومت میں آتے ہیں, الیکشن لڑتے ہیں, تو اس پالیسی کو وہاں آپ کو کلیئر کرنا ہے. اور باقی ساری باتیں اکانومی کی ہے, ایز آف ڈوئنگ بزنس میرے خیال میں ہونا چاہیے. 1 ونڈو آپریشن کریں. صرف SIFC میں 1 ونڈو آپریشن کیوں؟ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر 1 ونڈو, IT, اوورسیز پاکستانیز, ایگریکلچر, مائننگ, یہ سارے شعبے. اٹس اے گڈ بگننگ. پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اس کو سراہا,
میں بھی اس کو سراہتا ہوں, MQM نے ہمیشہ اس کو سراہا ہے. لیکن مجھے بتائیں, اور جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں, اگر انہیں بھی ہم تمام صوبائی اسمبلیوں اور حکومتوں اور وفاق اور قومی اسمبلی سے اسے پروٹیکشن نہیں دیں گے. میں ایک مثال دیتا ہوں کراچی کے پانی کی. آج 55 کروڑ گیلن پانی کراچی کو مل رہا ہے, 2008 میں بھی یہی مل رہا تھا, 2024 میں بھی یہی مل رہا ہے, اور اس میں چوری ہو رہی ہے مزید. یہ سیکیورٹی تھریٹ ہے پاکستان کے لیے. جب وہاں پانی کے فسادات لسانی فسادات میں تبدیل ہوں گے, الٹی ہو گئی سب تدبیریں, کچھ نہ دوا نے کام کیا, دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. تو صرف رینجرز لگا دینے سے, جو لا انفورسمنٹ میجر سے اور پیسے خرچ کرنے سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر انکلوسیو گروتھ کی بات ہو رہی ہے, انکلوسیو ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے, تو کراچی از ناٹ اے سٹی آف ون ایتھنک کمیونٹی, not a city of one culture holding community. کراچی الحمدللہ ہر زبان بولنے والے کا شہر ہے جو پاکستان میں کہیں پر بھی آباد ہے. کراچی ہر خطے کے پاکستانی کا شہر, ہر علاقے کا پاکستانی کراچی میں رہتا ہے, ہر زبان بولنے والا کراچی میں رہتا ہے. تو میرا یہ کہنا ہے ان سب کی ضرورت 65 کروڑ گیلن اضافی یومیہ پانی کی ہے. اب اسے آپ پورے ملک کو اس کی نگرانی کرنی ہے, پورے ملک کو اس کے لیے وسائل فراہم کرنے ہیں. اگر یہ آئندہ بجٹ آ رہا ہے, اگر پریزیڈنٹ صاحب اور ان کی پارٹی اور ان کے صوبے کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے ہمیں یہ سپورٹ نہیں ملتی, اور یہ ایلوکیشن اورنگزیب صاحب, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور پلاننگ ڈیولپمنٹ منسٹر نہیں دیتے. ماس ٹرانزٹ سرکولر ٹرین لاہور میں ٹرین آتی ہے, بہت اچھی بات ہے, خوشی کی بات ہے, بہت مبارک ہو. لیکن جو شہر سب سے زیادہ ٹیکس دے اس میں گرین لائن مکمل نہ ہو, اس میں بس کی ایک لائن مکمل نہ ہو, تو یہ انکمپیٹنسی ہے, یہ انیفیشنسی ہے, یہ بیڈ انٹینٹ ہے, یا کوئی نیشنل کنسنسس ہے کہ کراچی از ایٹ دی لوئسٹ پرائرٹی ایپ فار ایوری پولیٹیکل پارٹی. دیر از اے نیشنل کنسنسس. اگر اس کو ختم نہیں کریں گے, اس مائنڈ سیٹ کو, تو پھر ہمیں آگے بڑھنے کے راستے ہم خود اس شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس پر سب بیٹھے ہوئے ہیں. پنڈی بھی بیٹھا ہوا ہے, اسلام آباد بیٹھا ہے, ملتان بہالپور بیٹھا ہے, حیدرآباد لاڑکانہ نواب شاہ بیٹھا ہے. اسے نہ کاٹیں خدا کے لیے. ایکسپورٹ کو ڈائیورسیفائی کریں, ویلیو ایڈیشن کریں, وینچر کیپٹل فائنینسنگ کریں. پروفیسر یونس کا مائکرو فائنینس ہے, اس پر بھی توجہ دیں. چھوٹے قرضے لینے والے قرضہ واپس کرتے ہیں. اخوت فاؤنڈیشن ہو, اگر یہ مثالیں آپ دیکھیں, اگر ان کی پذیرائی نہیں کریں گے, گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب نے 50,000 نوجوانوں کو 1 سال کا مفت کورس آفر کیا ہے. وہ ماشاءاللہ اس یونیورسٹی میں گورنر اسپیشل انیشیٹو فار IT پڑھ رہے ہیں. 50,000 بچے 10 لاکھ کا کورس مفت لے رہے ہیں. 1 سال کے بعد ان کی پوری دنیا کی مارکیٹ میں, ان کی مارکیٹ میں 10 لاکھ سے 15 لاکھ کا ان کا جاب, ایک نوکری ان کا انتظار کر رہی ہے. اور یہ 12 ارب ڈالر کا پوٹینشیل ہے جس کو ہم نے ہارنس کیا ہے. 50,000 اگر ہم یہ کر سکتے ہیں پرائیویٹلی, گورنمنٹ کا سورس نہیں ہے, پرائیویٹ سیکٹر کا اعتماد لے کر پرائیویٹ وینچر, اب وہاں پر روزگار اسکیم شروع کی گئی ہے. آج گورنر ہاؤس ہمارے پاس ہے, تو الحمدللہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. کل وزیر اعلیٰ ہاؤس ہوگا انشاءاللہ, تو انشاءاللہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کو بھی عوامی وزیر اعلیٰ ہاؤس بنائیں گے انشاءاللہ. میں ایجوکیشن فار آل, ایجوکیشن ایمرجنسی کی بات خالد مقبول صدیقی ہمارے سربراہ نے کی, ہمارے منشور میں ہے. وزیر اعظم نے اعلان کیا, مجھے امید ہے اس پر عمل درآمد ہوگا. اسی طریقے سے ہیلتھ فار آل, پریونشن از بیٹر دین کیور, تو مجھے امید ہے کہ ہم سیکنڈری اور ٹرشری ہیلتھ کی بجائے پرائمری ہیلتھ, میں بس ختم کر رہا ہوں میں. اچھا 24 منٹ ہو گئے. میرے بہت سارے لوگوں نے مجھے سارے منٹ دے دیے ہیں نا یہ پہلے سے. جی بولیں. ہاں اچھا, کلائمیٹ چینج
ایک نیا تھریٹ ہے، اس کا ذکر ہوا ہے. اچھا، اب اس میں یہ بھی کہا گیا کہ انفراسٹرکچر ایسا ہو جو کہ ولنریبل نہ ہو کلائمیٹ چینج سے. انفراسٹرکچر مضبوط ہونا چاہیے، لیکن انفراسٹرکچر کو کون مضبوط کرے گا؟ صوبے، وفاق، بلدیاتی ادارے فارغ ہیں، مقامی حکومتیں فارغ ہیں. ہیلتھ کو نیچے کنیکٹ نہیں کر رہے ہیں لوگوں سے. ہیلتھ، یہ ضلعی ہسپتال آپ کو بلدیات کو، مقامی حکومت کو دینے چاہیے. آپ کو اسکولز اور کالجز مقامی حکومت اور بلدیات کو دینے چاہیے. اسمال میڈیم انٹرپرائزز، کاٹیج انڈسٹری، گھریلو صنعتیں، آئی ٹی کے سارے بیسک کام آپ کو نیچے دینے چاہیے. اگر یہ نہیں ہوتا، پھر ٹیررزم کے لیے اگر کمیونٹی پولیس نہیں ہے، کمیونٹی واچ اینڈ وارڈ نہیں ہے، نیبرہڈ واچ اینڈ وارڈ نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیں دنیا کا کون سا ملک ہے کہ جہاں جرائم ہو، انتہا پسندی ہو، دہشت گردی ہو یا عسکریت پسندی ہو، ان رجحانات پر قابو، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی پر عمل درآمد نہیں ہوا، مدرسہ ریفارمز نہیں ہوئے، فورنسک نہیں ہوئی، ججز اینڈ لائرز پروٹیکشن پر کام نہیں ہوا. یہ سارے کام ہمیں پہلے پارلیمانی سال میں کرنے ہوں گے. یہ ہمارا ہوم ورک ہونا چاہیے. ایک بڑا دعویٰ کیا، I am proud to say that I come from a political background that has a rich legacy of empowering and protecting all those at the bottom of social pyramid, including women. اب ویمن امپاورمنٹ کی بات کی، مائنورٹیز کی بھی بات ہونی چاہیے تھی. جو ہماری اقلیتیں ان کا ذکر نہیں ہوا ہے، جو ہمارے مارجنلائز سیکشن آف سوسائٹی ان کا ذکر نہیں ہوا ہے. ان کو مین اسٹریم میں کیسے لائیں گے، ان کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے، یہ اس میں نہیں چلیں. لیکن ہمیں آگے ہمارے ویژن میں یہ ساری باتیں ہونی چاہیے. اب یہ بگ کلیم بھی اس پر عمل درآمد تب ہوگا جب ذوالفقار علی بھٹو شہید کا صرف نعرہ نہ لگے، بلکہ ان کی لیگیسی پر بھی عمل درآمد ہو. ان کے جو مقامی حکومتوں کا ان کا ویژن تھا، محترمہ کا ویژن تھا، اس پر بھی عمل ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد میں نے بی آئی ایس پی کی بات کر لی کہ بی آئی ایس پی شوڈ بی بی آئی جی پی. ٹیررزم کی بات میں نے کی، کمیونٹی پولیس از مسٹ، پریونشن از بیٹر دین کیور. کیور پہ جائیں گے، کلائمیٹ چینج میں بھی نیشنل ڈے منائیں، شجر کاری کا اعلان کریں، پوری 25 کروڑ عوام یا جتنی فیملیز ہیں ایک درخت لگائیں، 14 اگست کو لگائیں، آنے والا ہے. یہ کام کریں. جو اللہ اکبر اللہ